میرے والدین نے میری شادی 20 سال کے ہوتے ہی کر دی تھی۔ میرا شوہر لاہور میں وابڈا میں بطور لائن میں کام کیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام انور تھا۔ میں انور کی انتہائی شریف النفس اور وفادار سمجھتی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی کھل کر مجھ سے محبت کا اظہار نہ کیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی، جس پر میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے، مگر میرے سسرال والے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد ایک دن میں کسی کام سے باہر نکلی تو مجھے ایک نوجوان لڑکے نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، ہر روز وہ لڑکا وہیں کہیں چھپ کر میرا انتظار کرتا تھا، اور میں جیسے ہی باہر نکلتی وہ میرے سامنے آ جاتا اور بےہودہ گفتگو شروع کر دیتا۔ میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے اس واقعے کا ذکر کیا تو میرے شوہر نے مجھے اس لڑکے کو اگنور کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے شوہر کی بات مان لی، مگر اس آوارہ لڑکے کی اوقات بڑھتی گئی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میرا نمبر بھی نکلوا لیا۔ وہ مجھے کال بھی کرتا۔ مجبوراً میں نے سم بند کر دی۔ جب وہ آوارہ لڑکا حد سے بڑھنے لگا تو میں نے ایک بار انور سے بات کی۔ آخر کار اس لڑکے سے تنگ آ کر میں نے انور کے گھر اور محلہ بدلنے کا مشورہ دیا۔ انور نے میری بات مانی اور ہم لوگ ایک اچھی اور محفوظ جگہ شفٹ ہو گئے۔ میں یہاں مطمئن زندگی گزارنے لگی، مگر کب تک؟ ایک دن میں کسی کام سے گھر نکلی، اچانک وہی لڑکا ایک موٹر سائیکل سوار کے پیچھے سے اترا، میرے منہ پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر لیٹی رہی، پھر کسی نے ریسکیو کو کال کر مجھے اسپتال پہنچایا گیا۔ میری ایک آنکھ سے بینائی چلی گئی اور میرا منہ سارا جلس گیا۔ جب میرے شوہر نے میری حالت دیکھی تو مجھے چھوڑ کر بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کو محکمے سے، اس کے آبائی گھر سے، ہر جگہ سے ڈھونڈا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں واپس اپنے والدین کی دہلیز پر گئی۔ والدین کی وفات کے بعد بہن اور بھائیوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے معذرت کر لی کہ ان کے بچے میری شکل سے ڈرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر لاہور آ ٹھہری اور اس امید پر کہ شوہر نہ صحیح شاید میری بیٹی کو ہی مجھ پر ترس آ جائے، مگر میں 15 سال لاہور میں سڑکوں پر دن بھر بھیک مانگتی، رات کو سو جاتی، مجھے کبھی کہیں میرا شوہر اور بیٹی نہ ملے۔ 15 سال میں نے بھکارن بن کر اور گرمی میں لاہور کی سڑکوں اور پلوں کے نیچے سو کر گزار دی، مگر مجھے دور یا قریب کہیں بھی میری منزل دکھائی نہ دی، مگر پھر بھی کبھی میرا دل مایوس نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مار روڈ پر میرا شوہر اور بیٹی نظر آ گئے۔ میں ماں تھی، میری صرف ایک ہی آنکھ تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو پہچان لیا۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے لپکی اور میری بیٹی میری شکل دیکھ کر ڈر کر اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ میں جب قریب گئی تو میری بیٹی نے باپ کے ہاتھ سے 50 روپے پکڑ کر مجھے پکڑا دیے۔ وہ 50 روپے پکڑنے کے بعد میری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ میرے پاس آج بھی وہ 50 روپے محفوظ ہیں جو میری بیٹی نے مجھے اپنی ماں کی بجائے بھکاری سمجھ کر دیے تھے۔ میری بیٹی کا قصور نہیں، مگر پھر بھی جب سے بیٹی کے ہاتھ سے مجھے بھیک ملی ہے میں نے بھکاریوں والا پیشہ چھوڑ دیا ہے، اور جب سے میری شکل دیکھ کر میری بیٹی ڈر کر باپ کے پیچھے چھپی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو اپنی شکل نہیں دکھائی۔ میں کبھی اس ادارے سے باہر نہیں نکلی، مگر میں نے کبھی مجھ پر تیزاب پھینکنے والے کو بد دعا نہیں دی تھی۔ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتی تھی، مگر اب جب میری سگی اولاد بھی میری شکل سے ڈرنے لگی ہے تو نہ جانے کیوں یہ 50 کا نوٹ دیکھنے کے بعد میرے منہ سے ظالم انسان کے لیے بد دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی اس طرح کے آوارہ لڑکے پھرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس عورت کا صبر ہے کہ اس نے اپنے شوہر اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور الگ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے، اس کی ڈھال بنے، اس کو مصیبت میں دے کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایک مرد ہی ہے جو اپنی عورت کی ڈھال بن سکتا ہے، اور شوہر ہی اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو لوگ اس کو اس طرح کے نقصان پہنچائیں گے، مصیبت میں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔